الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت اس جمعۃ المبارک کی عظمتوں سے برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ ہم سب کو خلیفۃ المسلمین جانشین رسول سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت سننے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو قیامت تک حضور کے چاروں خلفاء راشدین سے، حضور کے صحابہ سے، حضور کے اہل بیت سے ادب اور محبت نصیب فرمائے۔ آج 23 رمضان المبارک ہے اور لگتا ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے، ویسے اللہ بہتر جانتا ہے، اور جو رات گزری قدر آثار سے یہ کیفیت محسوس ہوتی تھی شاید شب قدر کی رات گزری ہو، ایسے اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے، میں بالتفصیل تو نہیں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، آخر میں حضور نے 10 دن اعتکاف فرمایا۔ پہلے 10 دن فرمایا کہ ان میں شب قدر نہیں تھی، اگلے 10 دنوں میں تلاش کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھا کر بھلا دی گئی ہے، ہاں میں نے یہ دیکھا کہ صبح میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، مسجد نبوی سے پانی ٹپکا، صحابہ کہتے ہیں صبح ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ کیا۔ وہ رات نہ گرم ہوتی ہے نہ ٹھنڈی ہوتی ہے، معتدل رات ہوتی ہے، تو آثار بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرے عزیزان گرامی، یہ آخری جمعۃ المبارک ہے جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی ساری برکتیں، ساری خوبیاں، سارا اجر و ثواب آج لپیٹ کے لے جائے گا۔ زندگی میں پھر رہے نصیب کہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ بہت سارے دل آج مغموم ہوں گے، بہت ساری آنکھیں اشک بہار ہوں گی کہ یہ جمعۃ الوداع کے جو لمحات ہیں مبارک پھر کب نصیب ہوں گے۔ بہت سارے ہمارے کئی نمازی حضرات تھے، پچھلے سال میں تھے، آج نہیں ہیں، آئندہ سال ہمیں کسی کا علم نہیں ہے کس کے نصیب میں جمعہ ہوگا۔ بہرحال فرشتے گلی چوک میں کھڑے ہیں،
اور لوگوں کو بلا رہے ہیں، لوگوں اللہ کی رحمت آج عام ہے، جلدی پہنچو جمعہ ادا کرنے کے لیے، رحمت الہی کی سیل لگی ہوئی ہے، لوٹ لو اللہ کی رحمت کو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاری یار، رحمت الہی کو لوٹ لو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مبارک کا احترام کیا، اس کے تقاضے پورے کیے، اللہ نے انہیں سارے روزے نصیب فرمائے، نماز تراویح نصیب ہوئی، قرآن مجید کی تلاوت نصیب ہوئی، آنکھوں میں شرم و حیا رہی، گناہوں سے بچے رہے، اللہ کے حضور معافی مانگتے رہے، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، اپنی آخرت بہتر بنا لی۔ بس وہ لوگ بڑے خوش نصیب جنہوں نے اپنی آخرت کو بہتر بنا لیا۔ بہرحال یہ ایک الگ طویل سا مضمون ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے وہ 21 رمضان المبارک کو ہے۔ میں ان کے فضائل اور ان کی عظمت، ان کی عبادات، میں یہ عرض کروں گا، ان کی کرامات پہ اس جانب نہیں جاؤں گا، وہ سنتے رہتے ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے کہ ان کی سیرت بیان کی جائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اختلاف علماء کرام کا کہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے یا باہر موجود ہیں۔ بہرحال آپ وہ عظیم ترین انسان ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے گڑتی بھی دی۔ اللہ کے رسول نے ان کی والدہ سے پوچھا تم نے کیا نام رکھا ہے؟ ماں نے کہا میں نے اسد نام رکھا ہے۔ آپ کے والد ابو طالب سے پوچھا گیا کیا نام رکھا ہے؟ کہا میں نے زید نام رکھا ہے۔ کہا چچا جان سن لو، میں اللہ کا نبی اس کا نام علی رکھ رہا ہوں۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے فوراً کہا مجھے قسم ہے اللہ ذوالجلال کی، میں نے غائب سے یہ آواز سنی تھی اس نو مولود کا نام علی رکھنا ہے، میرا اس پہ یقین اور ایمان کامل ہے۔ سیدنا صدیق کی شان بڑی بلند ہے، سیدنا فاروق اعظم کی شان بڑی بلند ہے، یہ دونوں خلفاء، ان کا مقام انبیاء کے بعد بالاتفاق پوری کائنات میں افضل ہے۔ لیکن اگر نام کو دیکھا جائے، اللہ اس کے رسول کے نام کے بعد کائنات میں جس نام کو شہرت ملی ہے تو سیدنا علی کے نام کو ملی ہے۔ جس قدر دنیا میں آپ کے نام کو شہرت ملی ہے، کسی اور کے نام کو شہرت نہیں ملی۔ بچپن میں بغیر کسی تردد کے اسلام آپ نے قبول کیا، گویا بچپن ہی پاکیزہ تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں میں بت کے سامنے جھکنے کا ارادہ کرتی، میرے پیٹ میں اکڑ جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ السعید من سعد فی بطن امہ، نیک بخت جو ہوتا ہے تو اپنی ماں کے پیٹ میں نیک بخت ہوا کرتا ہے۔ انتہائی اعلیٰ سیرت کے مالک ہیں آپ، شروع ہی سے بچپن ہی سے عبادت سے کمال درجے کی محبت تھی، نماز کے پابند، روزے کے پابند، تمام عبادات کے پابند تھے، بچپن ہی سے تمام برائیوں سے نفرت تھی۔ شراب پینے کے بارے اختلاف ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب استعمال نہیں کی، شراب استعمال نہیں کی زمانہ جاہلیت میں، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نفرت کا یہ عالم ہو۔ میرے جوانوں ذرا غور سے سنو، میرے بزرگ بھی سنیں ذرا آپ بھی توجہ کے ساتھ۔ شہر فیصل آباد میں اس پچھلے ایک ہفتے کے درمیان 100 سے اوپر آدمی شراب پی کر مر گئے، اور ہمارے ہی ذہن تھے یار گناہ گار ہیں، رمضان شریف میں مرے ہیں، بخشش ہو چکی ہوگی۔ ذرا سننا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی حرام کردہ چیز سے نفرت کیسے اظہار کرتے ہیں؟ فرمایا اگر ایک کنویں میں جو گہرا ہو اس میں ایک قطرہ شراب کا چلا گیا ہو، وہ کنواں خشک ہو جائے، اس میں مینار بنایا جائے، مینار بہت اونچا ہو، لوگ مجھے کہیں بھائی علی المرتضیٰ مینار بڑا اونچا ہے، اس پہ چڑھ کے آپ اذان تو دیں۔ فرمایا علی کبھی اس پہ اذان نہیں دے گا، اسی کنویں میں تو شراب کا قطرہ پڑا تھا۔
اگر سمندر میں ایک قطرہ شراب کا چلا جائے وہ رواں دواں رہے، اس کے بعد خشک ہو جائے، اعلیٰ ترین چراگاہ اس کے درمیان تیار ہو جائے، لوگ مجھے کہیں بھائی علی المرتضیٰ آپ وہاں پہ بکریاں تو چرا لیں، اچھی چراگاہ ہے، جانوروں کے لیے بہترین چارہ ہے، فرمایا علی کبھی اس مقام پر جس سمندر میں ایک قطرہ شراب کا چلا گیا تھا بے شک وہ خشک ہو گیا، پانی کا اثر بھی ختم ہو گیا، اس کے نیچے گھاس تیار ہو گئی، علی اپنی بکریاں بھی وہاں نہیں چرائے گا، علی اپنی بکریاں بھی وہاں نہیں چرائے گا۔ اللہ اس کے رسول کی حرام کردہ چیز سے نفرت اس طرح ہو۔ میں آپ کو دلوں پہ دستک دینے کے لیے بات کرتا ہوں، میں نے جہاں بات کی میری بات کو بہت پسند کیا گیا۔ میرے بھائیوں، ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پروفیسر کے پاس جاتے ہیں، یا ایک ماہر طبیب ہو تو اس کے پاس جاتے ہیں، جناب آپ کو شوگر ہے، آپ کو جناب بلڈ کینسر ہے، آپ کے دل کا مسئلہ ہے، آپ گوشت استعمال نہ کریں، آپ دودھ استعمال نہ کریں، آپ گھی استعمال نہ کریں، آپ میٹھا استعمال نہ کریں۔ میں اور آپ شب و روز دیکھتے ہیں ہمارے سامنے نعمتیں ہوتی ہیں، کئی صاحبان وہ نہیں کھاتے۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے جن چیزوں کو میرے اللہ اس کے رسول نے حلال قرار دیا ہے اور میرے نبی نے پسند فرمایا ہے، ڈاکٹر نے کہا یہ نہیں کھانا، وہ صاحب رک گئے، کہا مجھے ڈاکٹر نے روکا ہے، میری بیماری بڑھ جائے گی۔ میرے بھائیوں، میں دل سے آواز نکال کے کہہ رہا ہوں، اگر ڈاکٹر حلال چیز کو حرام کر دے ہم اس کے قریب نہیں جاتے، ڈاکٹر نے روک دیا ہے، یہ چیز نقصان دہ ہے۔ ارے جس چیز کو میرے اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہو مسلمان کیسے استعمال کرے؟ ڈاکٹر کی بات مانتے ہوئے ہم حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی دل میں خیال نہیں آتا جس چیز کو میرے اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اور میرے نبی کے صحابہ نے ایسے ناپسند کیا ہے، ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ پھر کہا جی رمضان شریف میں موت ہے۔ میرے بھائیوں، کتنے لوگ ایسے مسلمان بھی تھے شراب پینے کے بعد ہوش ہی نہیں آئی، اسی نشے میں مر گئے، بخشش کیسے ہوگی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا؟ فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل سے ایمان پہلے نکل جاتا ہے۔ شرابی کا گھونٹ بھرنے سے پہلے جب پیالہ منہ کے قریب جاتا ہے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ چور جب چوری کرنے لگتا ہے سامان کے قریب ہاتھ گیا، ایمان دل سے نکل گیا۔ جب برائی کرنے والا برائی پہ تیار ہو جاتا ہے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ جب دل سے ایمان ہی نکل گیا موت ہی بری واقع ہو گئی۔ رمضان شریف کا مہینہ کیوں نہ ہو، بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ اور قرآن تو فرما رہا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سارے شراب، جوا، تیر، یہ سارے عمل بت پرستی شیطانی عمل ہیں۔ ہم شراب پی کے مر جائیں کوئی نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے؟ میرے بھائیوں نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شرابی کو قبر میں دفن کرو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، اگر قبر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ کھولو، اگر اس کا چہرہ بھی قبلہ رخ ہو، اس کی صورت بھی ٹھیک ہو، مجھے سولی پہ لٹکا رہنے دینا۔ اگر اس کا چہرہ بھی بدل دیا گیا ہو، صورت بھی بدل دی گئی ہو، مجھے پھر اتار لینا۔ آپ فرماتے ہیں میں حلفیہ کہتا ہوں شرابی کا چہرہ قبلہ رخ نہیں رہتا، استغفر اللہ، یہ چہرہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ قبلہ رخ رہے۔ میرے بھائیوں، سیدنا علی المرتضیٰ نے کس قدر شراب سے نفرت کی ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے علی کی شان کے بارے میں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے وہی بہترین مخلوق ہیں۔ کتنا مفسرین فرماتے ہیں یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ایمان میں، عمل میں 24 گھنٹے پوری توجہ رہتی تھی۔ اخلاص کیسا تھا، کیسا عمل میں اخلاص تھا؟ وہ لوگ
جو دن کے روزے دار بھی تھے، دن کے مجاہد بھی تھے، اور رات کو شب بیدار بھی تھے، اور ہر عمل کرنے کے لیے تیار بھی رہتے تھے، اور ان کے نزدیک حضور کی ہر سنت کی اہمیت یہ تھی، وہ نہیں دیکھتے تھے حضور نے یہ عمل کیا ہے کیوں کیا ہے، بس دیکھ لیا پھر وہ عمل کیا ہے۔ تاریخ میں یہ واقعہ ہے، ذرا توجہ کرنا، تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ سفر پہ رواں دواں ہیں، حسنین کریمین ساتھ ہیں، سواری پہ جا رہے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ چلتے چلتے راستہ سواری کا بدلتے ہیں اور پھر آگے جاتے ہیں، سر انور جھکا دیا، پھر آگے گئے، اپنا سر انور اٹھایا، مسکرا دیا۔ حسنین کریمین نے پوچھا، ابا جان جب سامنے راستہ موجود ہے سواری کو آپ نے کیوں موڑا؟ شہزادے کوئی بات نہیں، جب بار بار اصرار کیا، کہا ہم اللہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ سننا یہ تاریخ کا واقعہ، سفر میں تھے، حضور کی سواری جب یہاں پہنچی سامنے پانی تھا، راستہ نہیں تھا۔ آج جب میں اس مقام پہ پہنچا پانی تو نہیں ہے، لیکن میں نے کہا علی جہاں تیرے نبی نے سواری کو موڑ دیا تھا تم کیسے سیدھے جا سکتے ہو؟ کس قدر محبت! فرماتے ہیں جب آگے حضور گئے درخت تھا، حضور نے سر انور جھکا دیا، اب درخت نظر نہیں آتا، ماحول اور راستہ وہ نظام بدل چکا ہے۔ میں نے کہا جہاں میرے نبی نے اپنے سر انور کو جھکایا تھا علی تم کیسے سر اٹھا کے جا سکتے ہو؟ آگے جب حضور گئے سر انور اٹھا دیا اور حضور نے مسکرا دیا۔ علی نے تو ویسے ہی کیا ہے۔ میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ ہر طریقے پہ عمل کرنے والے یہ لوگ تھے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، سننا ذرا غور سے، فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اس حدیث کو مکمل ذرا آگے سنیے، ذرا غور کرنا۔ لوگ اس حدیث کو بیان کر کہتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کے یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ میرے بھائیوں جب جس مقام پر خم غدیر کے موقع پر جب میرے نبی نے مکہ مکرمہ سے واپسی پر سر راہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، اب ذرا غور کرنا، لوگ کہتے ہیں صحابہ میں عداوت تھی، نفرتیں تھیں، محبت نہیں تھی۔ میرے بھائیوں اتنا بڑا اعزاز جب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو ملتا ہے، حضور فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا میں مالک ہوں علی اس کا مولا و مالک ہے۔ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے مسکراتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ کے قریب آئے، فرمایا بھائی علی مبارک ہو، بھائی علی آپ کو مبارک ہو، آپ کو اتنا بڑا اعزاز مل گیا ہے، آپ کو اتنا بڑا منصب مل گیا ہے، اللہ کے نبی نے اپنے بارے فرمایا ہے اور آپ کو بھی فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں صحابہ میں اگر عداوت ہوتی کبھی سیدنا صدیق یہ اعزاز سن کر کبھی آگے نہ پڑھتے، پہلے مبارک دینے والے سیدنا صدیق کی ذات گرامی ہیں۔ ارے وہ یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی مشہور روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں، اور روایت کرنے والے ایک سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک روایت کرنے والی پوری امت کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں۔ بستر ہے، میرا نبی موجود ہے، ہماری ماں موجود ہے، جبریل قرآن لے کے آ رہا ہے۔ تمام ازواج مطہرات کے الگ الگ کمرے تھے، 10 بائی 10 کا کمرہ تھا، 7 فٹ پہ چھت تھی۔ یہ وہی کمرہ، یہی وہی حجرے والی جگہ ہے جو اماں عائشہ کا حجرہ مبارک تھا، اور حضور اللہ کے حضور پیش رہے، میرے نبی اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں، اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، گود اماں عائشہ کی ہے، میرے نبی کا وصال ہو رہا ہے۔ اتنا اعزاز کی مالک ہماری ماں،
اما عائشہ فرماتی ہیں جب وہ محفل ختم ہو گئی میں نے 12 مرتبہ دیکھا، کبھی میرے ابا جی سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں اور کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں۔ جب فارغ ہوئے میں نے کہا ابا جی بار بار آپ حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے اور بھائی علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھتے تھے، خیر تو تھی؟ کہا میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی جانب دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اگر قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، صالحین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، بالاتفاق علی المرتضیٰ شیر خدا کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں اخلاص عمل دیکھنا ذرا، کیسے عظیم لوگ تھے، ان کے اعمال میں کتنا اخلاص تھا۔ جنگ کا موقع ہے، دشمن پہ غالب آ گئے، سینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے۔ میں یہ واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں، یہ اس واقعے نے مجھے بہت لطف دیتا ہے اور میرا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اب سینے پہ بیٹھے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، دشمن پہ قابو پا لیا ہے، اس ظالم نے چہرہ علی المرتضیٰ پہ تھوک ڈال دی۔ آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس نے کہا بھائی علی المرتضیٰ سینے پہ آپ بیٹھے تھے، تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی، میں نے آپ کے چہرے پہ تھوک بھی ڈال دی، آپ تو تلوار چلا کے میرا کام پورا کر سکتے تھے، آپ دائیں بائیں کیوں ہو گئے؟ کہا پہلے میرا عمل تھا اللہ کی رضا کے لیے، اب میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا جس عمل میں اخلاص تھا میری ذاتی اس میں تھوڑی سی دخل درازی بھی ہو جائے، میں نہیں چاہتا، اس لیے میں نے پڑھا، مجھے اب حوالہ یاد نہیں رہا، اس آدمی نے آپ کی اس بات کو دیکھ کر کہا بھائی علی المرتضیٰ تیرا دین ٹھیک ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ میرے بھائیوں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت انسان تھے، وہ عظیم ترین انسان تھے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، لوگوں جس نے میرے علی سے محبت کی اس نے اللہ کے نبی سے محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ومن ابغض علی ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے میرے علی سے عداوت رکھی، علی سے عداوت نہیں میرے ساتھ عداوت ہے، اور جس نے میرے ساتھ عداوت کی اس نے اللہ سے عداوت کی۔ میرے بھائیوں 4 صحابہ کے بارے حضور نے محبت کے بارے فرمایا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی کما افترض الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج۔ سننا اس حدیث طیبہ کو اور اپنا عقیدہ سامنے رکھنا۔ حضور فرماتے ہیں میرے امتیوں تم پر میرے ابو بکر کی محبت بھی واجب ہے، میرے عمر کی محبت بھی واجب ہے، میرے عثمان کی محبت بھی واجب ہے، میرے علی کی محبت بھی واجب ہے۔ جس طرح تمہارے اوپر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اپنا زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، جس طرح یہ ارکان اسلام فرض ہیں، میرے 4 خلفاء کی محبت بھی فرض ہے۔ میں اگر آنکھیں کھول کے دیکھوں دنیا میں، آپ بھی ذرا مشاہدہ کریں، ایک وہ لوگ ہیں جو 3 خلفاء سے محبت کرتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ سے عداوت ہے، اور ایک وہ ہیں جو سیدنا علی المرتضیٰ سے محبت ہے، 3 خلفاء سے عداوت ہے۔ اور اگر ایک میں دیکھتا ہوں اپنے اہل سنت و جماعت کو جس میں سارے علماء مشائخ نظر آتے ہیں، اور میں صحابہ تک دیکھتا ہوں مجھے یہ ساری جماعت نظر آتی ہے، کیا ان تمام کی محبت 4 خلفاء کے ساتھ تھی اور ہماری محبت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اب ذرا غور کرنا، آخری 1-2 باتیں توجہ کے ساتھ سن لینا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ
کہ شان میں جو احادیث ہیں اگر ہم دوسرے صحابہ کو کافر کہیں نہ مانیں تو وہ احادیث جو باقی صحابہ نے آپ کے بارے میں پیش کی ہیں کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ اگر ہم جو حضرت علی المرتضیٰ سے مروی ہیں دوسرے صحابہ کے بارے احادیث، اگر حضرت علی المرتضیٰ سے محبت ہو پھر کیا بنے گا؟ اس لیے عقیدہ اہل سنت رکھیں گے پھر دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے، قبر بھی بہتر ہو سکتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں، سامنے سے سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے، جب دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر مسکرا پڑے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے پوچھا کوئی مسکرانے کی وجہ تو نظر نہیں آتی، آپ نے کیسے مسکرا دیا؟ کہا میں نے اپنے اللہ کے نبی سے حدیث طیبہ سنی ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے جنت کی ٹکٹ اجازت سند جو ہے علی المرتضیٰ کو دینی ہے، علی المرتضیٰ کو دینی ہے ٹکٹ اور سند۔ جب آپ میرے سامنے آئے مجھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا، میں خوش ہو گیا۔ آپ نے شاید فرمان نہ سنا ہو، میں نے آپ کو سنا دیا ہے، اتنا سننا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا مسکرا اٹھے، بڑے خوش ہوئے، کہا بھائی صدیق آپ نے اگر میرے بارے سنا ہے تو میں نے بھی آپ کے بارے اللہ کے نبی سے سنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علی ٹکٹ تو تم نے دینی ہے، سند اجازت نامہ تو تم نے دینا ہے، لیکن دیکھنا ٹکٹ اور سند اسے دینی ہے جس کے دل میں صدیق کی محبت ہو، جس کے دل میں صدیق کی محبت ہو۔ میرے بھائیو اللہ کا شکر ہے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہیں، اور ہم اللہ کی ذات پہ راضی ہیں، ہم عقیدہ اہل سنت پہ قائم ہیں۔